حکومت بھی سپریم کورٹ بھی اپنی اناج پش پشت ڈالیں. اگر اس وقت لانچ نہ کیا جاتا اس شخص کو تو آج پاکستان کی جگ ہنسائی نہ ہوتی. انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. کیا پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چند ججز کے تابع ہے؟ جلد بازی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کی جا رہی ہے. بلاول صاحب نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے. اس بی بی سر انٹرویو قانون کے شکنجے سے بچنا ناممکن ہے. میئر جماعت اسلامی کا بنے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پی ٹی آئی کے سابق رہنما یا تو نئے گروپس بنا رہے ہیں یا پھر نئی پارٹیوں میں دیگر پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب تو نئی پارٹی کے لیے کافی پیش رفت بھی کر چکے، جبکہ ہاشم ڈوگر صاحب آج اپنے گروپ کے ساتھ وہ بھی یہی بات کر گئے کہ ہم ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں. جہاں پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، وہیں پر توڑ پھوڑ کے واقعات میں 9 مئی کو ملوث افراد کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے، اور آج بھی جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے سرغنہ کی نشاندہی ہوئی. عاطف قریشی پی ٹی آئی راولپنڈی کا نائب صدر ہے اور وہ باقاعدہ اس ویڈیو میں پیٹرول بم جی ایچ کیو کے مین گیٹ کی طرف پھینک رہا ہے، اور ملک میں اتفاق رائے ہے کہ جنہوں نے بھی دفاعی تنصیبات پر حملے کیے انہیں کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے. شرجیل میمن تو آج یہ بھی واضح کر گئے کہ بی بی سی کو انٹرویو دینے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اب سیاست میں رہ نہیں سکتے. اور دوسری طرف کراچی میں ہی حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جلد بازی میں اپنا میئر کراچی منتخب کروانا چاہ رہی ہے، کیونکہ بقول ان کے پیپلز پارٹی نے دھمکی دی ہے کہ ادروائز وہ پھر کوalition گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے گی. اور شیخ رشید احمد نے بھی اپنے ٹویٹ میں تقریباً ایسی ہی بات کر دی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جلد ہی یہ کوalition ٹوٹ جائے گی. بہت اہم قومی معاملات ہیں اور انتہائی اہم مہمانوں کے ساتھ ہم علیحدہ بات کریں گے. آج ہمارے روبرو ہوں گے سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسا صاحب، وفاقی وزیر ڈیفنس پروڈکشن جناب سردار محمد اسرار ترین صاحب، اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب عابد زبیری صاحب. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سردار لطیف خان کھوسا صاحب سابق گورنر پنجاب ہمارے روبرو ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ. میں نے چونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ ابھی تک پیپلز پارٹی میں ہیں؟ میں ہی پیپلز پارٹی ہوں، اس لیے راہیں جدا کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. اچھا، یہ تو وہ جسم اور روح کا رشتہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید ذوالفقار علی، اس لیے یہ تو میں خون سے بے وفائی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پراچا صاحب ایسا نہ کریں. نہیں، لیکن میں اس لیے میں ایسا نہ کروں، میں نے اس لیے سوال پوچھا کہ فیصل واڈا صاحب بھی یہی کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں. وہ وفاقی وزیر تھے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی تھے. پھر وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جی ان کے 2 خاص ہیں اور 3 سرغنہ ہیں اور باقی بہت کیڑے مکوڑے ہیں. وہ بھی تو پی ٹی آئی میں ابھی تک رہنے کا، ابھی تک پی ٹی آئی والا ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں نا. دیکھیں یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو. مجھے کسی مشابہت ہی دینی ہے تو کسی ایسے انسان کے ساتھ تو مشابہت دو جس کے اندر انسانیت ہو. میری نظر میں جو وفا نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. وہ اس لیے مجھے خدا را میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تمہاری مشابہت بالکل غلط شخص کے ساتھ میری دینے کی کوشش کی ہے آپ نے. یہ فرمائیے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو بقول آپ کے ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں، وہ بہت سارے بندے توڑ رہے ہیں، تو کیا سارا پنجاب پھر آپ نے پیپلز پارٹی میں اکٹھا کرنا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی ہوں اور بالکل صدر آصف علی زرداری میرے بہت دیرینہ دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی شادی میں شریک ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا محترم آصف علی زرداری صاحب کے رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہونے سے بہت پہلے کا ہے. تو لیکن ان کے ساتھ دوستی اور انہوں نے جو میرے پر نوازشات کیے ہیں اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. میری قیادت میں انہیں
سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست ماشاءاللہ ان پر ختم ہے، لیکن مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے، اور یہ خوبصورتی ہے میری پارٹی کی. میں کسی لوٹے کو، کسی ٹرن کوٹ کو، کسی بے وفا پارٹی والے بے وفائی کرنے والوں کو، کسی پارٹی سے بھی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ انہیں کوئی اور پارٹی پناہ دے. تو اس لیے میں تو اس حق میں نہیں ہوں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے، اب شعوری طور پر عوام یہ جو ٹرن کوٹس ہیں جو اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں، ایک بہت نفرت کے انداز سے دیکھا جاتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب ڈیفیکٹرز کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹیں دی حمزہ شریف کو ووٹ دینے کے یعنی انعام کے طور پر، تو عوام نے بری طرح ان کو مار دیا. اور سردار صاحب ایک منٹ سردار صاحب، آپ نے نفرت کی بات کی. اب یہاں اس ملک میں 9 مئی کو نفرت تشدد کے واقعات ہوئے. آج بھی راول پنڈی پی ٹی آئی کا نائب صدر وہ سرغنہ تھا ان سارے حملہ آوروں کا جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا. اس کی تو باقاعدہ فوٹیج آ گئی، وہ تو پیٹرول بم پھینک رہا ہے جی ایچ کیو کی طرف. تو کیا یہ ان کو پھر کس طرح کی سزا دینی چاہیے؟ کیونکہ عرفان قادر صاحب آج کہہ گئے کہ ایک سیاسی دھڑا ریاست پر حملہ آور ہوا ہے. دیکھیں بھائی، بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. جنہوں نے بھی کسی بھی تنصیب پر یا کسی بھی ملکیت پر کسی کی ملکیت پر جنہوں نے حملہ کیا ہے، یقیناً ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق، فوجی عدالتوں کے ذریعے نہیں، آئین اور قانون کے مطابق. اور اسی طرح جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو جنا ہاؤس پر تو بالکل حملہ آور پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں. کیا یہ محترمہ مریم نواز شریف کی اس کی تکمیل میں کوئی سازش تو نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ دیں، اس کو اندر کریں، نواز شریف کو بحال کریں، ان کو واپس لائیں، پھر الیکشن کی بات کریں. تو بالکل وہ عملداری ہوئی ہے کہ تتر بتر کر دیا ہے. 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر کے رکھ دیا ہے، آئین کو دفن کر دیا ہے، قانون کو دفن کر دیا ہے، عدلیہ کو دفن کر دیا ہے 9 مئی کے نیچے جو ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کو دفن کر دیا ہے. نہیں یہ 9 مئی کے حوالے سے سردار صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، لیکن میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں جو بالکل آپ سے ریلیونٹ ہے، موسٹ ریلیونٹ آدمی ہے آپ. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جب ایان علی گرفتار ہوئی تھی اس کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا تھا، خدیجہ شاہ کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. آپ تو ایان علی کے وکیل تھے، کیا یہ کمپیریزن بنتا ہے پھر؟ دیکھیں چونکہ میں اس میں وکیل تھا اور آپ نے بڑی شرارت کی ہے، آپ نے سوال کیا ہے، وہ میرا پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے جو میری کلائنٹ کا اور میرا وہ جو ایک پروفیشنل جو ہمارا ایک تعلق تھا وہ ایک پریویلیجڈ ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن خدیجہ شاہ کے ساتھ یقیناً میں مذمت کرتا ہوں جو خدیجہ شاہ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور اللہ کرے خاکم بدہن کہ جو بھی افواہیں آ رہی ہیں گردش کر رہی ہیں وہ جھوٹی ہوں، اللہ کرے جھوٹی ہوں، کیونکہ جو تشدد بتایا جا رہا ہے مستورات کے ساتھ وہ آج ہلاکو خان اور چنگیز خان کی داستانیں جو ہے وہ یاد دلاتا ہے. وہ ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھی ایسی حرکتیں نہیں ہوئی تھی، کوڑے مارے گئے تھے لیکن مردوں کو پھانسی لگایا گیا تھا، مردوں کو، عورتوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. سردار صاحب، حافظ نعیم الرحمان کراچی جماعت اسلامی کے وہ امیر ہیں، میئر کے امیدوار ہیں، وہ آج کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جلد بازی میں میئر کا الیکشن کروانا چاہتی ہے اور کوalition سے نکلنے کی دھمکی بھی دے دی ہے پیپلز پارٹی نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی واقعی جلد بازی میں الیکشن کروا کر جیالہ میئر بنانا چاہتی ہے جو کہ آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا تھا؟ دیکھیں اس پر چونکہ لیاقت بلوچ ہمارے بار کا ہمسا گیری بھی ہے ان کی، مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان بنے سماندری ہیں،
اور حافظ نعیم الرحمان میرے پاس تشریف لائے تھے. تو میں اس پر تو انہوں نے ضرور یہ شکایات جو آپ فرما رہے ہیں کی تھیں. بظاہر ان کے جو ہے ان کا اور جو تھا میجورٹی ان کے پاس تھی اور ان کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور پھر قانون بھی تبدیل کیا گیا مرتضی وہاب کو جو کہ غیر منتخب ہیں ان کو میئر کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہ ان کی شکایات تھیں. چونکہ میں نے اس میں ظاہر ہے کہ میری پارٹی انوالو تھی, میں نے اس میں کوئی آگے پیش رفت نہیں کی, اس میں اپنا انوالومنٹ میں نے اس کو باہر رکھی ہے. تو اس لیے اس سوال کا جواب نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے کہ جیالہ بنتا ہے یا نہیں. میں یہ کہوں گا کہ جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس کی بھی عددی برتری, جس کی بھی میجورٹی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے یہی ہیں اور یہی قانون اور آئین متقاضی ہے کہ اس کا حق جو ہے حقدار کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب, سابق گورنر پنجاب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار سردار محمد اسرار خان ترین ہمارے روبرو ہوں گے, اور ان کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب عابد زبیری بھی ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں سردار محمد اسرار ترین صاحب, وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اور بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما. بہت بڑا ان کا حلقہ ہے, آدھا بلوچستان تقریباً ان کے حلقے میں, زیارت سے لے کر یہ پنجاب میں تونسہ شریف تک آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ فرمائیے, آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, لاہور کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوا, باقی جگہوں پہ حملے ہوئے, GHQ پر انہوں نے اٹیک کیا, اب شناخت کا عمل جاری ہے. مثلا یہ PTI پنڈی کا نائب صدر ہے عاطف قریشی, اس کی شناخت ہو گئی. نام عاطف قریشی ہے نا؟ ہاں عاطف قریشی ہے. میں نہیں عاطف قریشی, ٹھیک میں نے نام لیا لیکن میں نے کہا دیکھ لوں. میں دوبارہ سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ فرمائیے, لاہور کور کمانڈر کے گھر اٹیک ہوا, 9 مئی کے واقعات کی بات کر رہا ہوں. GHQ پنڈی پر حملہ ہوا اور اب تو شناخت کا عمل جاری ہے. PTI راولپنڈی کا نائب صدر عاطف قریشی باقاعدہ ویڈیو میں پیٹرول بم بنا کر GHQ پر پھینکتا نظر آ رہا ہے. ایسے لوگوں کا کیا ہوگا پھر؟ کابینہ کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پراچا صاحب, آپ نے مدعو کیا. ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے میرے خیال میں. کابینہ میں بھی یہی ڈسکشن ہوتی ہے, اور ابھی جو لیٹسٹ جو آخری کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اور میں نے خصوصی طور پر اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کسی طرح بھی کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ نرمی کے قابل ہی نہیں ہے. آپ اپنی ریاست کے اوپر, آپ اپنی فوج کے اوپر جب حملہ آور ہوں گے تو میرے خیال میں کسی کو بھی یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی ہونی چاہیے. آپ بلوچستان سے ہیں. 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا, اقدامات کیے یک طرفہ, تو آپ نیو یارک میں باقاعدہ ایک مظاہرے میں شریک ہوئے جو کشمیریوں کے حق میں تھا. اگر بلوچستان کے لوگ یہ ایک پکچر دیتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے, کور ایشوز کے حوالے سے, لیکن یہ لاہور اور راولپنڈی میں اب ریاستی اداروں پہ حملے ہو رہے ہیں. جی میرے خیال میں یہ تو سب اسی کا ہی نتیجہ ہے جو عمران خان پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, اور عمران خان نے خاص طور پہ جس طرح یہاں پہ ینگسٹرز کو اس طرح کی موٹیویشن دی ہے, سراسر ہی ہمارے ینگسٹر جو ہے نا وہ اس کے بہکاوے میں آئے ہیں. اور میری بیرون ملک بھی اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مہربانی یہ جو ایک شخصیت ہوتی ہے یا جس کو بنا کے پیش کیا گیا ہوا ہوتا ہے,
اس کو ذرا آپ سمجھیں. آپ انٹرنیشنل لوگ ہیں, ہمارے جو یہاں پہ اپنے ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جو ہر چمکنے والی چیز ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے. ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ سے یہ کام لینا چاہیے کہ جس ڈگر پہ ہمیں ڈالا گیا ہے کیا آیا وہ ٹھیک بھی ہے یا ہم اس طرح کے اندھیروں میں دھکیلے جا رہے ہیں. تو میرا تو جو بیرونی ملک ہمارا پاکستانی ہے, بہت ایکٹیو لوگ بھی ہیں, ان کی ریمیٹنسز بہت آتی ہیں اور بہت محب وطن لوگ ہیں, مگر ان کو ایک چار میں وہ دکھایا گیا ہے اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے ہیں. میرے خیال میں ان کو اپنی سوچ کو تھوڑا سا پازیٹیو کرنا چاہیے. تو پھر آپ کیا میسج دیتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو؟ جی ہندوستان کے بڑے لوگ ہیں, پورے پاکستان کے بڑے لوگ ہیں, پورے پاکستان کے لوگ ہیں. میں تو خود وہاں پہ شریک ہوتا رہا ہوں اور ملتا رہتا ہوں لوگوں سے. میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ شخصیات کو تھوڑا تول لیا کریں, دیکھ لیا کریں, اور جو ان کو بنایا گیا ہے صرف اسی پہ نہ جائیں. آپ پاکستان کے لیے کام کریں, آپ شخصیات کے لیے, ہم تو آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستان کی ریپریزنٹیشن کریں, آپ پاکستان کو پروموٹ کریں, آپ شخصیات کے پیچھے نہ جائیں, کیونکہ شخصیات کو ٹھیک ہے. تو ہمارے لوگ اس چیزوں کو سمجھ کے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ان کو اس طرح سے بیہیو کرنا آپ نے چاہیے. پروجیکٹ کی بات کی, خواجہ آصف کہتے رہتے ہیں کہ جی 9 مئی کو باقاعدہ بغاوت پر اکسایا گیا, بغاوت کی کوشش کی گئی. تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ کابینہ میں خواجہ آصف صاحب اور آپ بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کریں گے کیا جب یہ حکومت کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ بغاوت پر اکسایا گیا, بغاوت کی کوشش کی گئی 9 مئی کو؟ جی پراچا صاحب, میرا خیال ہے کہ کسی بھی ریاست میں ہر چیز قابل برداشت ہو سکتی ہے, قابل معافی ہو سکتی ہے. ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. اگر آپ اپنی ریاست کے در پہ ہو جائیں گے اور بغاوت پہ اتر آئیں گے تو اس میں کسی قسم کی بھی معافی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر آپ اسی ریاست جس نے آپ کو پالا ہے, جس نے آپ کو سیکیورٹی دی ہے, جس نے آپ کو ایک پہچان دی ہے, جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, اسی کے در پہ اگر آپ ہو جائیں گے تو آپ یہ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بخش دیا جائے؟ پھر میاں جاوید لطیف صاحب بھی کابینہ کے رکن ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس بغاوت کا سرغنہ ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. تو پھر کب سلوک ہوگا؟ کابینہ والے لوگ ہمیں کہتے ہیں بیٹھ کر جی کہ ہم یہ ہو سکتا ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ سرغنہ بھی معلوم ہی ہے, موٹیویشن اسی کی ہے. وہ خصوصاً یہ 10-12 سالوں سے تو متواتر جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے. ہم خود ادھر رہے ہیں اور غالباً ہم بلوچستان عوامی پارٹی نے اس وقت محسوس کر لیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایک ریاست کے لیے ٹھیک آدمی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے عدم اعتماد میں شرکت کی اور اس آدمی کے اوپر ہم نے عدم اعتماد کیا اور ایک نئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو سرغنہ ہے منطقی انجام تک پہنچا دینا چاہیے. 2 اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پنجاب کے حوالے سے. پرویز الہی بند ہیں. پرویز الہی نے کہا میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا. عثمان بزدار صاحب کوئٹہ میں بیٹھ کے, آپ کے شہر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. بڑی مخالفت ہوتی رہی جب تک عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. آپ اس حکومت کا حصہ تھے, تو وہ عثمان بزدار کا اچانک نکل جانا آپ کے نزدیک کوئی حیرانگی ہے یا ایسا ہونا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں عثمان بزدار جو ہے وہ ایک سادہ سا بلوچ آدمی ہے. اس کو عمران خان نے بہت بری طرح سے جو ان کی وہ ہے, ان دونوں نے مل کے جانتے بوجھتے ہوئے ایک سادہ لو آدمی کو ایسی جگہ پہ بٹھا کے جس سے وہ جو منچاہا کام لیتے رہے ہیں. اور عثمان بزدار خود اپنی سادگی کی وجہ سے وہ کرتے رہے. مثلا کیا کام لیتے رہے؟ مثلاً جو بھی کرپشن کی واقعات آ رہے ہیں یا جو بھی کرپشن کی چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں اس کے سرے جا کے عثمان بزدار کے تھرو ان دونوں میاں بیوی سے ہی ملتے ہیں. تو اور کیا ہو سکتا ہے جو جتنے بھی کرپشن کے معاملات ہیں. تو میرے خیال میں وہ عثمان بزدار کو یوز کیا گیا تھا.
آپ سپریم کورٹ میں جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، آپ مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں گئے، آپ نے بھی مذاکرات کی حمایت کی. اب 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، حکومت اب کہتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. آپ نے بھی مذاکرات کی حمایت کی تھی، پیپلز پارٹی نے بھی کمیٹی بنائی دی، تو اب مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مذاکرات کی تب ہم نے اسی لیے حمایت کی تھی کہ آپ ریاست کے در پہ نہ بنے. آپ جو کچھ لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں جھوٹ موٹ کا، آپ کے جو بھی معاملات ہیں ریاست کے در پہ نہ بنے. آپ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں اور تاکہ پولیٹیکلی یہ ہم چیزیں سالو کریں. مگر وہ چونکہ پولیٹیکل مائنڈ کا نہ وہ بیسیکلی تو وہ پولیٹیشین ہے نہیں، بیسیکلی تو وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر تھا. پھر وہ سیاست میں آ گیا. وہ اس طرح سے سیاست ہوتی نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے کی ہے. تو وہ مذاکرات کا ہم نے تب اس لیے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور ریاست کو آگے چلائیں. مگر انہوں نے خود ہی مذاکرات کا دروازہ بند کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جو کمیٹی ہے وہ راضی ہو گئی تھی، میں کوئی مذاکرات نہیں. تو اب جو ہے نا وہ سٹیج گزر چکی ہوئی ہے، کر لیا ہے. اور اب اس کی اس طرح کی کوئی مذاکرات ہم اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے. کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. بہت شکریہ سردار محمد اسرار ترین صاحب، فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن. ناظرین ہمارے روبرو تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہمارے روبرو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب عابد زبیری صاحب. بہت شکریہ زبیری صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ 9 مئی کو GHQ پر بھی اٹیک ہوا تھا اور آج ایک اور ایکیوزڈ کی، ایک سرغنہ کی شناخت ہو گئی. عاطف قریشی راولپنڈی PTI کا نائب صدر ہے. وہ باقاعدہ اس فوٹیج میں پیٹرول بم GHQ کے گیٹ پر پھینکتا نظر آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شوکت صاحب. دیکھیے میرے خیال سے ان سب کو جو ایسے لوگ ہیں، پہلی بات ہے 9 مئی کا واقعہ بہت ہی غلط واقعہ تھا. مطلب ان دا سینس کہ اٹ از اے کنڈیمنیبل ایکٹ آن دی انسٹالیشنز آف پاکستان آرمی. بیسکلی پاکستان ریاست کے اوپر یہ حملہ تھا. تو جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، لیکن ایک فیئر انویسٹیگیشن کے پاس. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، لیکن قانون کا اپنا طریقہ ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. تو یہ ویڈیو جو ہوگی یہ پروڈیوس کی جائے گی قانونی حساب سے. اب دیکھیے جو ہمارا ایک بار کا سٹینڈ ہے، سپریم کورٹ بار کا اور بار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شر پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں، جو ان کا ٹرائل کرمنل جسٹس سسٹم میں ہونا چاہیے. اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، اس کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، وہاں سے ان کو سزا ہونی چاہیے، اور جو ہوتا رہے. تو یہ ہمارا سٹینڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا وہاں کرمنل جسٹس سسٹم جو پاکستان میں رائج ہے اس کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر ہیں عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل ہیں. انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں ایک ہم خیال دھڑا بنا ہوا ہے جو اپنے آپ کو ریاست سے بھی اوپر سمجھتے ہیں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، کیا واقعی کوئی دھڑے بندی ہے سپریم کورٹ میں اور ایسا ہم خیال دھڑا ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے عرفان قادر ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بات کہی ہے، لیکن میں ادب کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا. کل ہی آپ نے دیکھ لیا یہ جو ایک باتیں پریس میں بہت زیادہ ہو رہی تھیں کہ سپریم کورٹ میں ایک دھڑے بندی ہے. وہ کل آپ نے دیکھا ایک ہمارے سینئر پونیت جج صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ مل کے پلانٹیشن کی سپریم کورٹ میں، اور پھر ان کی جو اوتھ کے جب چیف جسٹس شریعت کورٹ کے اوتھ میں جو ایک خبر نکلی کہ جی انہوں نے سنپ کیا، تو وہ بھی انہوں نے ایک بڑا خط لکھا. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں بڑا بہترین خط لکھا جس میں انہوں نے اس بات کی نفی کی کہ اس طرح کی کوئی دھڑے بندی ہے سپریم کورٹ میں، اور کہا کہ اس طرح کی بات پریس میں کی جاتی ہے، اس کا نہیں. میں نہیں سمجھ. دیکھیے انہوں نے بڑی بات کہی جسٹس فائز عیسیٰ نے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم سب نے اوتھ لیا، عہد لیا ہے سپریم کورٹ میں، اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی رول آف لا. اور یہ جتنے ججز ہیں سب نے لیا ہوا ہے. کورٹ کا کام ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کرنا. آپ کو ان کی پسند نہیں آئی، اب انہوں نے الیکشن پہ ایک ججمنٹ دی، تو الیکشن پہ ججمنٹ آپ نے مانی نہیں.
آئین کس نے توڑا ہے اس وقت؟ حکومت کے جس کے یہ اسپوکس مین ہیں، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آپ دیکھیے کہ الیکشن آرڈر کیا، وہ نہیں ہوئے اس ملک میں. تو یہ اوپر کیسے آ گئے؟ فرض کریں ججمنٹ نہیں بھی ہوتی شوکت صاحب، تو کیا 90 دن کا پیریڈ نہیں دیا ہوا تھا آئین کے اندر کہ ایک اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اس کی ہونا چاہیے؟ یہ سب باتیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں. پہلے یہ اپنے گریبان میں لوگ جھانک کے دیکھیں کہ کس نے آئین کو توڑا ہے اس ملک میں. جس نے آئین کو توڑا ہے پہلے اس کا احتساب ہونا چاہیے. عرفان قادر صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ عدلیہ نے پارلیمان کی طرف سے پاس کردہ قوانین کے حوالے سے کہا کہ پہلے قانون پاس کرنے سے پہلے ہم سے مشاورت ہونی چاہیے. عرفان قادر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا عدلیہ کے تابع ہے پارلیمان؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا ویو اس پہ یہ ہے، اور سب کا یہ جنرل کنسنسس ہو گیا، جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے، چاہے مقننہ ہو، پارلیمنٹ ہو، کورٹ ہو، ایگزیکٹو ہو، حکومت ہو، وہ سب آئین کے تابع ہوتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتا. مطلب سب اپنے اسفیئرز میں کام کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں ٹرائیکوٹمی آف پاور، کہ ہر کسی کا اپنا ایک ڈیفائنڈ رول ہے آئین کے تحت. اب دیکھیے کورٹ نے، مجھے نہیں پتا کورٹ نے اس طرح کی بات کی، اگر یہ کہہ رہے، میں اس وقت کورٹ میں موجود تھا، اٹارنی جنرل صاحب نے خود کورٹ میں کہا کہ یہ جو 2 قوانین ہوئے ہیں اس کے اندر اوور لیپنگ ہے، ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے وہ ہم کر کے، اس وجہ سے اس دن اس میں پرسوں تاریخ ہوئی. اور آپ فرما رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شاید 8 کو وہ کیس لگ رہا ہے، 8 جون کو 8 جون کو لگ رہا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کو آ کے کہنا ہے مشاورت. دیکھیے کچھ باتیں میں مشاورت کی میں نہیں، وہ جو مشورے والی بات ہوئی، وہ جب یہ کیس آیا تھا، یہی پروسیجر اینڈ پریکٹس والا بل، تو ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ ہم سے اسی دن کہا گیا کہ ہم سے مشورہ کر لیا ہوتا. عرفان قادر صاحب اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا قانون سازی میں پارلیمان تابع ہے عدلیہ کے؟ نہیں، تابع نہیں ہے قانون سازی، کیونکہ قانون سازی میں تابع نہیں ہوتی. قانون سازی مقننہ کام ہوتا ہے، کوئی وہ اس میں کسی کے تابع نہیں ہوتے. لیکن نیچرلی ان کے بھی نارمز ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے جو آئین کے متصادم ہو. اگر کوئی ایسا ایکٹ پاس ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے تو کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، جوڈیشل ریویو کی پاور ہوتی ہے. کورٹ اس بات کا مجاز ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، جو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ دکھائیں کہ اگر کوئی قانون سازی مقرر کرتی ہے کیا وہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے. لیکن زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کورٹ اپ ہولڈ کرتی ہے لاز کو. کچھ لاز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کورٹ کہتی ہے کہ اس کا یہ سیکشن، یہ سیکشن، یہ پورا لا جو ہے وہ آئین کے متصادم، اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. کورٹ اس میں نشاندہی کر دیتا ہے کیا چیز انکانسٹیٹیوشنل، مقننہ اس کو صحیح کر لیتی ہے. دیکھیے لیکن اگر آپ کورٹ، اس میں جو بات کی جا رہی تھی وہ اس کانٹیکس میں تھی کہ آپ کورٹ کے پروسیجر کو چینج کر رہے تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر، جو ایک رولز آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے، آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ لا رہے تھے تھرو دا لیجسلیشن. تو وہ کہہ رہے تھے اس چیز میں اگر کورٹ سے مشاورت یہ کر لی جاتی کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جاتا تو وہ اچھا ہوتا. مطلب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے آپ قانون سازی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہتر احسن طریقہ یہ ہوتا کہ اگر آپ پوچھ لیتے کہ جی ہم یہ لانا چاہتے ہیں، لا یہ ہوتا رہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی چینجز آتے ہیں تو عموماً پوچھ لیا جاتا ہے کورٹ سے کہ جی ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں. یہ آف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قانون سازی میں ان کا نہیں ہوتا. کورٹ کے پاس کیس ہے، کورٹ اس پہ پھر اپنا فیصلہ کر دے گی کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ متصادم ہے آئین کے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اسے اپہولڈ کرے گی، اگر ہے کہ اس کی کوئی پورے سیکشن یا ٹوٹل لا ہے تو کورٹ ڈکلیئر کر دے گی اکارڈنگلی. لیکن یہ کہنا کہ کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ قانون سازی ہے کہ ان کے تابع ہیں، بالکل غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں. نہیں، لیکن ابھی جو کانٹیکس بنا جس کی طرف آپ نے بالکل درست اشارہ کیا کہ کچھ اوور لیپنگ ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اور جو قانون بنا ریویو مینجمنٹ والا، تو اس کو اب 8 جون کو کورٹ ویٹ کرے گی کہ حکومت اس میں جو لیکوناز ہیں یا اوور لیپنگ ہے دوبارہ پارلیمان میں لے جا کر اس کو ٹھیک کرے، یا پھر کورٹ آگے بڑھے گی 8 جون کے بعد یا 8 جون کو؟ یہ سب اس پہ مبنی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب آ کے کورٹ کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے خود یہ ٹائم لیا تھا کہ جی میں پوچھ رہا ہوں اس کے اندر اگر وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں اسے کرنا چاہتے کورٹ کیس کا فیصلہ. کورٹ اس دن بھی کہہ رہے تھے اگر آپ نہیں کرتے سمجھتے تو ہم کیس چلانے کے لیے تو بیٹھے ہیں، وہ کیس چلا لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ بہتر ایسا طریقہ یہ ہوگا، کہا جی ہم ٹائم دے دیا جائے، ہم پوچھ لیتے ہیں، ہم اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. اچھی بات ہے سر، کر لیں، اگر کر کے اگر کوئی اس کے اندر ہو سکتا ہے. دیکھیے ہماری ایک درینہ ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ سے بار ایسوسیشن، بار کاؤنسلز وغیرہ کی
کہ جو 184(3) جو ہوتا ہے, جو ایک موٹو پاور دیتا ہے سپریم کورٹ پہ, یا ڈائریکٹ پٹیشن جو سپریم کورٹ انٹرٹین کرتا ہے, اس میں اپیل ہونی چاہیے. ہمارا اس میں مدعا یہ ہے, موقف یہ رہا ہے کہ اس میں ہونا چاہیے, لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے. 184(3) کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, وہ کون کرے گی؟ وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی, اور پارلیمنٹ اس میں کر کے اپیل کا ایک پروسیجر مرتب کرے تاکہ اس کی اپیل دی جائے. یہ تو بہت پرانی ہماری ڈیمانڈ ہے, لیکن طریقہ جو ہمارا ویو ہے کہ طریقہ یہ صحیح نہیں تھا. اگر مشاورت کر لی جاتی, ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتر طریقہ, احسن طریقہ ہوتا, لیکن کورٹ نے اپنا کام کرنا ہے. ایکٹ وہ چیلنج ہوا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے. آگے جو عدالتی طریقہ کار ہے وہ آگے بڑھے گا. یہ فرمائیے, شرجیل انعام میمن صاحب کراچی میں آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, سندھ کے صوبائی وزیر ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ بی بی سی کے ساتھ جو اس کے بعد ان کا بچنا مشکل ہے. دوسری طرف نیب نے ان کی بیگم صاحبہ بشرا بیگم کو ایک نوٹس بھیجا جو بیسیکلی ایز اے وٹنس بلایا گیا ہے. تو واقعی جو شرجیل انعام صاحب بات کر رہے ہیں اور جو نوٹس دیا جا رہا ہے بشرا بیگم صاحبہ کو, تو یہ واقعی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ بیانات کی بیسس پہ, دیکھیں آل ڈیپینڈس کہ اگر کوئی ان کے خلاف کیس آتا ہے یا کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے, وہ ایویڈنس کے اوپر مبنی ہوتی ہے. بیانات پہ, بیانات سے تو نہیں, انلیس وہ بیان ایسا ہو کہ جی میں ملوث تھا, میں نے یہ کروایا ہے, یہ شرپسندی یا دہشت گردی میرے انسٹرکشنز پہ ہوئی تھی, تو پھر تو شاید کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوگا. وہ بھی پھر میجسٹریٹ کے سامنے جانا ہوگا. کرمنل جسٹس سسٹم کے اپنا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ بیانات دینا, کیونکہ آدمی بعض دفعہ بیان دیتا ہے پولیس کے سامنے, جب میجسٹریٹ کیا آتا ہے وہ مکر جاتا ہے کہ جی میں نے تو بیان ہی دیا, مجھ پہ تو زبردستی یہ بیان لے لیا گیا. اور بیانات کا دیکھیے وہ لیگل سٹیٹس تو اس طرح کا نہیں ہوتا. ایویڈنس آپ کو پروسیکیوشن کو لانا ہوگا, وہ پروسیکیوشن لے کے آئے کہ جو عمران خان صاحب کے بیانات تھے, اس بیانات کا یہ ہوتا ہے, اس بیانات کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوئی اور وہ رسپانسبل تھے کہ یہ انہوں نے یہ دہشت گردی کرائی. اگر یہ ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہوتے تو پھر ان کو سزا ہوگی, اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے ایکوٹل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں عدالت میں فیصلہ ہوں گی. کسی کے بیانات کسی ٹی وی اسٹیشن یا ریڈیو اسٹیشن دینے پہ میں نہیں سمجھتا کسی کی ہو سکتی ہے. دوسری بات آپ نے پوچھا, بشرا بی بی کو ایز اے وٹنس سمن کیا ہے. وٹنس تو بلاتے ہیں, لیکن اس میں ان کو پھر بھی احتیاط ایک وٹنس کو کرنی چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ وٹنس کے طور پہ بلایا جاتا ہے, اسی وقت وہ وہاں اپنا فیصلہ چینج کر سکتے ہیں کہ جی ایکیوز ہیں, ان کو ایکیوز کر کے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو بہتر احسن طریقہ یہ ہوگا کہ بشرا بیوی جب ان کے سامنے پیش ہوں, یا کوئی بھی جس طرح کا کوئی آدمی جس کو اس طرح کا بلایا جاتا ہے, کہ وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے جائیں وہاں, تاکہ اگر ان کا وہاں ویو چینج ہوتا ہے کہ جب وٹنس سے آپ کو ایکیوز ملزم بنا دیا آپ کو, تو پھر تاکہ آپ کا کوئی پروٹیکشن ہو. یہ تو آپ نے اچھی ایڈوائس دے دی. بہت شکریہ جناب عابد زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کا, اور وفاقی وزیر سردار محمد اسرار ترین صاحب کا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو ناظرین اجازت دیجیے. خدا حافظ.